خطبہ نمبر 160 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ خداوند عالم کی توصیف، خوف و امید انبیاء کی زندگی کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت پروردگار۔ امره قضاء وحکمہ ورضاہ امان ورحمہ یقضی بعلم ویعفو بحلم۔ اس کا امر فیصلہ کن اور سراپا حکمت ہے، اور اس کی رضا مکمل امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر معاف کر دیتا ہے۔ حمد خدا۔ اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي، حمدا يكون أرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك۔ پروردگار، تیرے لیے ان تمام چیزوں پر حمد ہے جنہیں تو لے لیتا ہے یا عطا کر دیتا ہے، اور جن بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے یا جن میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی حمد جو تیرے لیے انتہائی پسندیدہ ہو اور محبوب ترین ہو اور بہترین ہو۔ حمدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت، حمدا لا يحجب عنك ولا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، فلسنا نعلم كنها عظمتك۔ ایسی حمد جو ساری کائنات کو مملو کر دے اور جہاں تک چاہے پہنچ جائے، اور ایسی حمد جس کے سامنے نہ کوئی حاجب ہو اور نہ تیری بارگاہ تک پہنچنے سے قاصر ہو۔ وہ حمد جس کا سلسلہ رک نہ سکے اور جس کی مدت تمام نہ ہو سکے۔ ہم تیری عظمت کی حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، إلا أننا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينته إليك نظر ولم يدركك بصر، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمار وأخذت بالنواصي والأقدام۔ لیکن یہ جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے تیرے ارادے سے قائم ہے۔ تیرے لیے نہ نیند ہے اور نہ اونگ، نہ کوئی نظر تجھ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ کوئی نگاہ تیرا ادراک کر سکتی ہے۔ تو نے تمام نگاہوں کا ادراک کر لیا ہے اور تمام اعمال کو شمار کر لیا ہے۔ ہر ایک کی پیشانی اور قدم سب تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه۔ ہم تیری جس خلقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور جس قدرت سے تعجب کر رہے ہیں اور جس عظیم سلطنت کی توصیف کر رہے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوقات جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے اور جہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وانتهت عقولنا دونه وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم، فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرأت خلقك۔ اور جس کے قریب جا کر ہماری عقل ٹھہر گئی ہے اور جہاں غیب کے پردے حائل ہو گئے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ لہذا جو اپنے دل کو فارغ کر لے اور اپنی فکر کو استعمال کرے تاکہ یہ دریافت کر سکے کہ تو نے اپنے عرش کو کس طرح قائم کیا ہے، اپنی مخلوقات کو کس طرح ایجاد کیا ہے۔ وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك، رجع طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا۔ اور فضائے بسیط میں
کس طرح آسمانوں کو معلق کیا ہے اور پانی کی موجوں پر کس طرح زمین کا فرش بچھایا ہے، تو اس کی نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی اور عقل مدہوش ہو جائے گی اور کان حیران و سراسیمہ ہو جائیں گے اور فکر راستہ گم کر دے گی۔ پروردگار عالم سے امید۔ يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله، فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول۔ بعض افراد کا اپنے ذوم ناقص میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، حالانکہ خدائے عظیم گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی امید کی جھلک ان کے اعمال میں نظر نہیں آتی ہے، جبکہ ہر امیدوار کی امید اس کے اعمال سے واضح ہو جاتی ہے، سوائے پروردگار سے لو لگانے کے کہ یہی امید مشکوک ہے۔ وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول، يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير، فيعطي العبد ما لا يؤتي الرب۔ اور اسی طرح ہر خوف ثابت ہو جاتا ہے سوائے خوف خدا کے کہ یہی غیر یقینی ہے۔ انسان اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے اور بندوں سے چھوٹی امیدیں رکھتا ہے، لیکن بندوں کو وہ سارے آداب و حقوق دے دیتا ہے جو پروردگار کو نہیں دیتا ہے۔ فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع به عباده، أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا أو تكون لا تراه للرجاء موضعا۔ تو آخر یہ کیا ہے کہ خدا کے بارے میں اس سلوک سے بھی کوتاہی کی جاتی ہے جو بندوں کے لیے کر دیا جاتا ہے؟ کیا تمہیں کبھی اس بات کا خوف پیدا ہوا ہے کہ کہیں تم اپنی امیدوں میں جھوٹے تو نہیں ہو، یا تم اسے محل امید ہی نہیں تصور کرتے ہو؟ وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا۔ اسی طرح انسان جب کسی بندے سے خوفزدہ ہوتا ہے تو اسے وہ سارے حقوق دے دیتا ہے جو پروردگار کو بھی نہیں دیتا ہے، گویا بندوں کے خوف کو نقد تصور کرتا ہے اور خوف خدا کو صرف وعدہ اور ٹالنے کی چیز بنا رکھا ہے۔ وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها من قلبه آثرها على الله تعالى فانقطع إليها وصار عبدا لها۔ یہی حال اس شخص کا بھی ہے جس کی نظر میں دنیا عظیم ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس کی جگہ بڑی ہوتی ہے، تو وہ دنیا کو آخرت پر مقدم کر دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ وَدَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا وَكَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور دنیا کی ذلت اور اس کے عیوب کے لیے بہترین رہنما ہے کہ اس میں ذلت اور رسوائی کے مقامات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اذ قبضت عنه اطرافها ووطئت لغيره اكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها۔ دیکھو اس دنیا کے اطراف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمیٹ لیے گئے اور غیروں کے لیے ہموار کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے منافع سے الگ رکھا گیا
اور اس کی آرائشوں سے کنارہ کش کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله عليه السلام حيث يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری مثال چاہتے ہو تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مثال ہے، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں گزارش کی کہ پروردگار، میں تیری طرف سے نازل ہونے والے خیر کا محتاج ہوں۔ والله ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفات بطنه لهزاله وتشذب لحمه۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ انہوں نے ایک لقمہ نان کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا، وہ زمین کی سبزی کھا لیا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے شکم کی نرم نازک کھال سے سبزی کا رنگ نظر آیا کرتا تھا کہ وہ انتہائی لاغر ہو گئے تھے اور ان کا گوشت گل گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام: وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها۔ تیسری مثال جناب داؤد علیہ السلام کی ہے، جو صاحب زبور اور قاری اہل جنت تھے، مگر وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ کون ایسا ہے جو مجھے ان کی فروخت کرنے میں مدد دے، اور پھر انہیں بیچ کر جو کی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام: وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشذ، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر۔ اس کے بعد چاہو تو میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی کا حال بیان کروں، جو پتھر پر تکیا کرتے تھے، کھردرا لباس پہنتے تھے اور معمولی غذا پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے میں سالن کی جگہ بھوک تھی، اور رات میں چراغ کے بدلے چاند کی روشنی تھی۔ وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم۔ سردی میں سائے کے بدلے مشرق و مغرب کا آسمانی سائبان تھا، ان کے میوے اور پھول وہ نباتات تھے جو جانوروں کے کام آتے ہیں۔ ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه۔ ان کے پاس کوئی زوجہ نہ تھی جو انہیں مشغول کر لیتی، اور نہ کوئی اولاد تھی جس کا رنج و غم ہوتا، اور نہ کوئی مال تھا جو اپنی طرف متوجہ کر لیتا، اور نہ کوئی طمع تھی جو ذلت کا شکار بنا دیتی۔ ان کے پیر ان کی سواری تھے اور ان کے ہاتھ ان کے خادم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره۔ تم لوگ اپنے طیب و طاہر پیغمبر کا اتباع کرو کہ ان کی زندگی میں پیروی کرنے والے کے لیے بہترین نمونہ اور صبر و سکون کے طلبگاروں کے لیے بہترین سامان صبر و سکون ہے۔ اللہ کی نظر میں محبوب ترین بندہ وہ ہے
جو اس کے پیغمبر کا اتباع کرے اور ان کے نقش قدم پر قدم آگے بڑھائے. قطم الدنيا قطما ولم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. انہوں نے دنیا سے صرف مختصر غذا حاصل کی اور اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ خالی شکم اور شکم تہی میں بسر کرنے والے وہی تھے. ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه وحقر شيئا فحقره وصغر شيئا فصغره ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله. اور یہ دیکھ لیا کہ پروردگار اسے پسند نہیں کرتا ہے تو خود بھی ناپسند کیا، اور خدا حقیر سمجھتا تو خود بھی حقیر سمجھا، اور اس نے چھوٹا بنا دیا ہے تو خود بھی چھوٹا ہی قرار دیا. اور اگر ہم میں اس کے علاوہ کوئی عیب نہ ہوتا کہ ہم خدا اور رسول کے مبغوض کو محبوب سمجھنے لگے ہیں اور خدا اور رسول کی نگاہ میں صغیر و حقیر کو عظیم سمجھنے لگے ہیں، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويقصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري. تو یہی عیب خدا کی مخالفت اور اس کے حکم سے انحراف کے لیے کافی تھا. دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، غلاموں کے انداز سے بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں ٹاکتے تھے، اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے، بغیر چار جامے کے سواری پر سوار ہوتے تھے. ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. اور کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا بھی لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے مکان کے دروازے پر ایسا پردہ دیکھ لیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں تو ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار اسے ہٹاؤ، میں اس کی طرف دیکھوں گا تو دنیا اور اس کی آرائش یاد آئے گی. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے دل سے کنارہ کشی فرمائی اور اس کی یاد کو اپنے دل سے محو کر دیا، اور یہ چاہا کہ اس کی زینت نگاہوں سے دور رہے تاکہ نہ بہترین لباس بنائیں اور نہ اسے اپنے دل میں جگہ دیں اور نہ اس دنیا میں کسی مقام کی آرزو کریں. فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو نفس سے نکال دیا اور دل سے دور کر دیا اور نگاہوں سے بھی غائب کر دیا، اور یہی ہر انسان کا اصول ہے کہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے اور اس کے ذکر کو بھی ناپسند کرتا ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا يَدُلُّكَ عَلَى مَسَاوِي الدُّنْيَا وَعُيُوبِهَا إِذْ جَاءَ فِيهَا مَعَ خَاصَّتِهِ وَزُوِّيَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظِيمِ زُلْفَتِهِ.
یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں جو دنیا کے عیوب اور اس کی خرابیوں کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سمیت بھوکا رہنا گوارا کیا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں انتہائی تقرب کے باوجود دنیا کی زینتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ رکھا گیا ہے۔ فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه، فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم۔ اب ہر انسان کو نگاہ عقل سے دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال اور اس طرح کی زندگی سے پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی ہے یا ان کی توہین کی ہے، اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ان کی توہین کی ہے تو وہ جھوٹا و افترا پرداز ہے۔ وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة۔ اور اگر احساس یہ ہے کہ عزت دی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کے لیے دنیا کو فرش کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ذلیل بنا دیا ہے کہ اپنے قریب ترین بندے سے اسے دور رکھا تھا۔ اب ہر شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کی منزل پر قدم رکھنا چاہیے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله۔ پروردگار نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب قیامت کی علامت، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے۔ وہ دنیا سے بھوکے چلے گئے لیکن آخرت میں سلامتی کے ساتھ وارد ہوئے۔ انہوں نے تعمیر کے لیے پتھر پر پتھر نہیں رکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وأجاب داعي ربه، فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه۔ اور اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہہ دی۔ پروردگار کا کتنا عظیم احسان ہے، اس نے ہمیں ان کا جیسا رہنما عطا فرمایا ہے جس کا اتباع کیا جائے، اور قائد دیا ہے جس کے نقش قدم پر قدم جمائے جائیں۔ والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اغرب عني عند الصباح يحمد القوم السرى۔ خدا کی قسم، میں نے اس قمیض میں اتنے پیوند لگوائے ہیں کہ اب رفوگر کو دیتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے پھینک کیوں نہیں دیتے، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور ہو جا، صبح ہونے کے بعد قوم کو رات میں سفر کرنے کی قدر ہوتی ہے۔